امام ابو حنیفہ بھی زید بن علی کے حامیوں میں تھے جو لوگ گزشتہ زمانے کے حالات پر نظر رکھے تھے انہوں نے زید بن علی کو خروج سے باز رکھنے اور ابھی انتظار کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زید بن علی نے اس مشورے پر عمل نہ کیا، انہوں نے کوفہ میں خروج کیا۔ یوسف بن عمر ثقفی نے اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی، معرکہ آرائی تک نوبت پہنچی۔ کوفیوں نے جس طرح حسین بن علی اور مصعب بن زبیر کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح زید بن علی کو بھی دھوکہ دیا۔ اب کوفیوں کے خمیر میں جو ہے نا وہ دھوکہ تھی، وہ فریب وغیرہ۔ جب تلواریں چلانے اور مردانگی کی جوہر دکھانے کا وقت آیا تو انہوں نے زید بن علی کے ساتھ طالب العلمانہ بخشی شروع کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ پہلے آپ یہ فرمائیے کہ صدیق اعظم اور حضرت عمر فاروق کو کیسا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو ان دونوں حضرات کی نسبت برا کہتے نہیں سنا۔ کوفیوں نے کہا کہ جب خلافت کے اصل حقدار آپ ہی کے خاندان والے تھے اور ان دونوں کے خلافت پر قابض ہو جانے سے وہ ناراض نہیں ہوئے، تو اب اگر بنو امیہ نے بجائے آپ کی خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو کیوں برا کہتے ہو اور ان سے لڑتے ہیں؟ یہ کہہ کر بیعت فسخ کر کے چل دی اور زید بن علی نے ان کو رافضی کا خطاب دے دیا۔ کس کا خطاب دے دیا؟ روافض۔ میری بات غور سے سنو، یہ جو اہل تشیع کو وغیرہ کو رافضی کہا جاتا ہے نا، روافض کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ کیا کرنا؟ چھوڑ دینا، ترک کرنا۔ یہ جو آج کل کی شیعوں کو روافض کہا جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو روافض کس نے کہا تھا؟ امام زید بن علی نے کہا تھا، جو خود شیعوں کا کیا ہے؟ امام بھی ہے، جو آج کل یمن والے اس کے مسلک پر بھی ہیں۔ اس کو انڈرلائن کر دو کہ روافض کا خطاب شیعوں کو کس نے دیا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اسے یا آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ انہوں نے زید بن علی کو چھوڑ دیا اور زید بن علی کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اس لیے ان کو روافض کہا، ٹھیک ہے نا؟ صرف 220 آدمی زید بن علی کے ساتھ رہ کر ان مٹی بھر آدمیوں نے زید بن علی نے یوسف ثقفی کی کئی ہزار فوج کا مقابلہ کیا۔ عرض کوفہ کی گلیوں میں وہ ایک ایک شخص کے گھر پہنچ کر آواز دیتے اور عہد بیت یاد دلا کر اپنی حمایت کے لیے بلا دیتے، مگر کوئی نہیں نکلتا۔ آخر کئی مرتبہ گورنر عراق کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد وہ فوت ہوئے۔ ان کی پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا جس کے صدمہ سے جانبر نہ ہو سکے۔ یوسف بن عمر ثقفی نے ان کا سر کٹوا کر حشام بن عبدالملک کے پاس دمشق میں بھجوا دیا۔ زید بن علی کے صاحبزادے یحییٰ بن زید اپنے باپ کی فوت ہونے کے بعد اول نینوا کی طرف جا کر روپوش ہوئے، پھر موقع پا کر خراسان وہ چلے گئے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ زید بن علی کی یہ کوشش عجلت اور ناقبت اندیشی کے سبب ناکام رہی، لیکن اس سے عباسیوں نے فائدہ اٹھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اب یہاں دیکھو کہ کس طرح بنو ہاشم کی تحریک اس طرف بھی کنورٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عباسی نے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کی، ان کی زیادہ احتیاط برتنے اور زیادہ دور اندیشی سے کام لینے کی ترغیب ہوئی، اور وہ اس بات کا صحیح اندازہ نہ کر سکے کہ ملک میں بنو امیہ کی اثر و اقتدار کی اب کیا کیفیت ہے۔ زید بن علی کی وفات نے اور بھی زیادہ لوگوں کی ہمدردی کو بنو ہاشم کی طرف مائل کر دیا، کیونکہ حشام بن عبدالملک نے زید بن علی کے کٹے ہوئے سر کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا، اور عمر بن ثقفی نے زید بن علی کی ہمراہیوں کی لاشوں کو کوفہ میں سولی پر لٹکا دیا، جو برسوں وہاں لٹکی اور لوگوں کو بنو امیہ سے متنفر اور بنو ہاشم کا ہمدرد بناتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ عباسیوں کی سازش ہے۔ ابو ہاشم عبداللہ، یہ یہاں وہ امپورٹنٹ چیز ہے نا، میں ایک منٹ، اچھا جی ہاں یہ اہم ہے۔ ابو ہاشم عبداللہ محمد بن حنفیہ علی بن ابی طالب، یہ جو ابو ہاشم تھا نا، جس کا اصل نام تھا عبداللہ، یہ محمد بن حنفیہ کا بیٹا تھا، اور محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد میں سے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کی اولاد میں سے ہے۔ تو یہ جو ہے نا سلیمان بن عبدالملک وغیرہ خلفائی بنو امیہ بہت عزت اور مدارت کیا کرتے تھے، لیکن بنو امیہ سے ان کو بھی ہاشمی ہونے کی سبب تعصب تھا، اور وہ دلی طور پر بنو امیہ کی طرح حکومت بنانے اور بنو ہاشم کو بسر اقتدار لانے کے خواہاں تھے۔ ان کی کوشش صرف یہی تک محدود تھی کہ وہ اپنے مقتدر اور دوستوں میں جس کو اہل پاتی اسے اپنے خیالات سے آگاہ فرما دیتے تھے، اور اس قسم کے لوگ کو توڑی نہیں بہت دستیاب ہو گئے تھے، جو عراق میں بھی تھے اور خراسان میں بھی تھے۔ میں ان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ اصل میں ایسا ہوا نا کہ محمد بن حنفیہ تو فوت ہو چکے تھے، ان کا جو بیٹا تھا نا، میں اس کا پورا خلاصہ یہاں تک بتاتا ہوں، یہ جو نیچے ولید بن عبدالملک کا دور ہے نا، یہاں تک بتاتا ہوں۔ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ یہ جو محمد بن حنفیہ کا جو بیٹا نا ابو ہاشم عبداللہ،
یہ ہشام بن عبد الملک کے پاس چلا گیا. ہشام بن عبد الملک کو تو پتہ تھا، وہ ان سے خوف کھاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا تختہ الٹ دے. چنانچہ انہوں نے اس کو زہر دے دیا. کیا دے دیا؟ زہر دے دیا. اب یہ اس زہر سے تو یہ فوت تو نہیں ہوا، لیکن یہ ابو ہاشم عبداللہ وہاں سے چلا کر حمیمہ چلا گیا. حمیمہ فلسطین کا ایک گاؤں ہے. وہاں جب یہ چلا گیا تو وہاں پر یہ بیمار پڑ گیا. جب بیمار پڑ گیا تو وہاں پر تو بنو ہاشم تھے نہیں. اب یہ جو بنو ہاشم کی تحریک شروع ہوئی تھی نا، اور ابھی اس کو آگے بڑھانے والا کون تو اس تحریک کو زید بن، چونکہ وہ تو شہید ہوا، اب ابو ہاشم عبداللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھانا تھا. لیکن جب یہ حمیمہ چلا گیا اور وہاں پر بنو عباس کے لوگ تھے، یعنی محمد بن علی، یعنی محمد ایک نام تھا وہ موجود تھا جو کس کا بیٹا تھا؟ علی کا بیٹا تھا. اور علی کس کا بیٹا تھا؟ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا. یعنی عبداللہ ابن عباس کا پوتا وہاں موجود تھا. یہ وہاں جا کر محمد بن علی بن عبداللہ ابن عباس سے جا کر ملا. یہ بیمار پڑ گئے تو وہاں پر اس کا کوئی جانشین تھا نہیں ہاشمیوں میں سے کہ یہ اس کو اپنا جانشین بنا لے. چنانچہ انہوں نے اپنے موت سے پہلے اپنے کس کو جانشین بنا دیا؟ محمد بن علی عباسی کو اپنا جانشین بنا لیا اور کہا کہ اس تحریک کو آپ جو ہے نا آگے بڑھا دے. چنانچہ ان کی وفات کے بعد محمد بن علی عباسی اس کا جانشین بن گیا. تو اسی طریقے سے اقتدار جو بنو ہاشم سے جو ہے نا وہ بنو عباس میں منتقل ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ اس طرح اگر آپ سے پوچھیں نا کہ یہ جو کہ محمد بن علی یہ اس کا جانشین بنا نا ابو ہاشم عبداللہ کا تو کوئی تھا نہیں، وہ مر گیا تو انہوں نے اس کو اپنا جانشین بنا دیا. تو محمد بن علی بنو عباس میں سے تھا اور ابو ہاشم عبداللہ وہ کہاں سے تھا؟ وہ ہاشمیوں میں سے تھا. تو وہاں اقتدار اس لیے اس طرح کنورٹ ہو گیا بنو عباس میں. ٹھیک ہے. تو پھر جب انہوں نے یہاں سے پھر تحریک شروع کر دی اور پھر ان کو ایک ایسا فرد ملا جس کا نام ہے ابو مسلم خراسانی. بنو عباس کی اس میں ہم پڑھیں گے اس کو. یہ بہت ہی، اس نے 6 لاکھ انسانوں کا خون بہایا تھا. کتنے انسانوں کا؟ 6 لاکھ انسانوں کا خون بہایا تھا ابو مسلم خراسانی نے. یہ خراسان کا رہنے والا تھا. پھر ایمان لے کے آتا، ایک غلام تھا. اور ابو جعفر المنصور، ابو العباس الصفا اور محمد بن علی عباسی کے ساتھ رہا تھا. اور ان کی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے بنو امیہ سے اقتدار لے کر بنو عباس کے ہاتھوں میں دے دیا. اور پھر یہی ابو مسلم خراسانی کو ابو جعفر المنصور نے قتل بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح اقتدار جو تھا نا وہ ہوا تھا، ان کی طرف منتقل ہوا تھا. تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ خلاصہ ہے. یہ آپ نیچے دیکھیں 125 ہجری میں 19.5 سال خلافت کرنے کے بعد تقریباً 20 سال ہشام بن عبد الملک نے کیا تھی وہ وفات پائی تھی. تو